الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سورہ نساء 103 نمبر آیت۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح کیا کہ بے شک مومنوں پر نماز اس کے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کے اوقات سمجھائے کہ کس وقت میں کون سی نماز پڑھی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 5 نمازیں اول وقت کے اندر پڑھائیں اور دوسرے دن 5 نمازیں آخری وقت کے اندر پڑھائیں، اور پھر یہ بات واضح فرمائی کہ ان 2 اوقات کے اندر جو میں نے پہلے وقت میں اور آخری وقت کے اندر نمازیں پڑھائی ہیں، ان 2 اوقات کے اندر نماز کا وقت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتها، نماز کو اول وقت کے اندر ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں وقت بھی واضح فرما دیے، اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی واضح فرمائی کہ ان 2 اوقات میں سے جو افضل وقت ہے، پہلا وقت ہوتا ہے، اس کے اندر نماز کو ادا کرنا یہ افضل عمل ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اور اب یہاں پر کہ نماز کو بلا عذر لیٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، کہ کوئی عذر نہیں ہے اور بلا وجہ ہی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا، اس کے افضل وقت سے نکال کے پڑھنا یہ درست نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں افضل عمل یہی ہے کہ نماز کو اس کے افضل وقت کے اندر پڑھا جائے۔ تو نماز فجر کا اصل وقت کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک۔ اب اسی بات کو صحیح ابن خزیمہ کے اندر اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے، اور ایسے امام ابن حاتم علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ طلوع فجر کیا ہے۔ صبح کے وقت 2 طرح کی روشنی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے تو 2 طرح کی روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک روشنی وہ ہوتی ہے، اگر ہم غور کریں دیکھیں تو وہ سیدھی اوپر کو جاتی ہے، اور اس کے بعد دوسری روشنی وہ ہوتی ہے جو ایسے پھیل جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایسے روشنی پھیلتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، یہ نماز فجر کا وقت ہے۔ اب اس سے پہلے جو روشنی نکلتی ہے اور سیدھی آسمان کی طرف جاتی ہے، اور اگر اس کے اندر نماز پڑھ لی جائے گی تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسبحوا بالصبح فإنه اعظم لأجورکم، کہ نماز فجر جو ہے اس کو پڑھنے صبح کو اچھی طرح واضح کرو، کیونکہ یہ تمہارے اجر میں اضافے کا سبب ہے۔ اب اس حدیث سے یہ بات سمجھ لی جائے کہ نماز فجر کو خوب روشن کرنے کا حکم ہے، اور اس وقت پڑھی جائے جب سورج نکلنے کے قریب ہو، یا بالکل ایسے جو ہے روشنی ہو جائے، تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے،
کیونکہ رسول یہ ایسا سمجھنا صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ والصبح کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغسل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر جو ہے وہ اندھیرے کے اندر پڑھتے تھے۔ ویسے ہی سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرماتے اور ٹھہر ٹھہر کر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھتے تھے۔ وہ جب فارغ ہوتے تو ہمارا آدمی ایک دوسرے کو پہچان لیتا، جب ہم نماز پڑھتے تو ساتھ والا دوسرے کو پہچان لیتا، میرے ساتھ یہ بیٹھا ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جب عورتیں نماز کے بعد جاتے ہیں تو عورتیں اندھیرے کے اندر ان کی پہچان نہیں ہوتی، تو اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھا کرتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو اتنا اندھیرا ہوتا تھا جسے منہ نیرا کہتے ہیں کہ بندہ نہ تو پہچانا جاتا ہے اور نہ ہی یہ ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون جا رہا ہے، یعنی اس کی چال سے ڈال سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص ہے، اور اچھی طرح اس کا چہرہ ہے اس کے علاوہ واضح بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے صحابہ جاتے تو اتنا اندھیرا ہوتا رہا۔ تو یہ ساری حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز فجر کا اصل وقت کہ جب وہ روشنی نکلتی ہے اور وہ آسمان میں پھیل جاتی ہے یہ وقت ہے، اور آخری وقت طلوع آفتاب کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے ایک رکعت ادا کر لی تو سورج جو ہے وہ نکل آئے، تو دوسری رکعت اس نے بعد میں ادا کی تو آپ نے فرمایا فقد ادرک الصبح، تو اس نے اپنی نماز کو پا لیا، یعنی اس کی نماز ہو گئی۔ اور یہ آخری وقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور پہلا وقت کون سا ہے کہ جو دو طرح کی جو روشنی ظاہر ہوتی ہے اس میں دوسری روشنی، یہ تب پتہ چلے گا جب ہم اس کا غور کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ روشنی جب ظاہر ہوتی ہے تو ایسے آسمان سے پر پھیل جاتی ہے، تو یہ افضل وقت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر ادا کیا کرتے ہیں۔ اور نماز کو افضل وقت میں ہی ادا کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل عمل یہی ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت کے اندر ادا کیا جائے۔ اور نماز ظہر کا وقت، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ، کہ نماز ظہر کا وقت سورج کے زوال سے لے کر، یعنی سورج کے ڈلنے سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، اس کے برابر ہو جائے۔ ایک زوال کا وقت ہے جب بالکل سورج ایسے آسمان پہ ہے اور ہر چیز کا سایہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے جب سورج ایسے ڈلنا شروع ہو جائے مغرب کی طرف تو نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور رہتا کب تک ہے؟ جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے، ایک مثل، اس وقت تک ظہر کا وقت ہے۔ اور اب اس سے حدیث سے یہ بات سمجھنا اور یہ کہنا کہ جب ایک مثل سایہ ہو جائے گا تو پھر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب سورج ڈلنا شروع ہو جاتا ہے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے اندر آپ نماز ظہر کو ٹھنڈا کرتے
یعنی تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، جب گرمی کی شدت ہو تو نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے ادا کیا کرو۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز ظہر کا اول وقت، افضل وقت وہ ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور آخری وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایک مثل کا آخری وقت جو ہے وہ نماز ظہر کا آخری وقت ہی۔ ایک مثل سے سایہ بڑھنا شروع ہو گیا تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ایک مثل کے اینڈ تک نماز ظہر کا آخری وقت۔ اب یہ دونوں اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے واضح فرما دیے۔ اب نماز عصر کا وقت کون سا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وقت ظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطول، ظہر کا وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے اور ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے۔ ما لم تحضر العصر وقت العصر ولم تصفر الشمس، اور عصر کا وقت جب ایک مثل سے سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور رہتا کب تک ہے کہ جب تک سورج زرد ہونا شروع نہیں ہو جاتا۔ جب سورج کی سفیدی ختم ہو جاتی ہے اور سورج زرد ہونا شروع ہوتا ہے تب تک عصر کا آخری وقت رہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آپ نے یہ بات بھی واضح فرما دی ہے کہ من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، کہ جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پڑھ لی تو اس نے نماز عصر کا وقت پا لیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز ظہر کا آخری وقت ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ اول وقت ہے۔ اور آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غروب آفتاب تک۔ اگر کوئی شخص ایک رکعت کو پاتا ہے تو وہ اپنی گویا کے نماز کو ادا کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور نماز عصر کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا کانت بین القرن الشیاطین قام فنکرها اربعا، کہ نماز عصر کو لیٹ کر کے پڑھنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ وہ دیکھتا رہتا ہے کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے اس کی سفیدی ختم ہو جاتی ہے اور زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اور جلدی جلدی ٹھونگے مارتا ہے اور اپنی نماز کو ادا کر لیتا ہے۔ تو یہ حدیث اور ان حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز کو اول وقت یعنی افضل وقت کے اندر ہی پڑھنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے لیٹ ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت بھی بتا دیا ہے کہ اس وقت تک اگر کوئی نماز کو پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی، لیکن افضل چیز آپ نے اول وقت کو قرار دیا ہے۔ اور نماز مغرب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وقت صلاۃ المغرب اذا غابت الشمس ما لم يسقط شفق، کہ نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے سرخی غائب ہونے تک ہوتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور رہتا کب؟ جب تک سرخی غائب نہ ہو جائے، کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی آسمان پہ سرخی رہتی ہے، تھوڑی سی چمک رہتی ہے، تو جب تک وہ غائب نہیں ہو جاتی، ختم نہیں ہو جاتی، تب تک مغرب کا وقت ہے۔ جب وہ ختم ہو جائے گی تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب جب پڑھائی تو آپ نے دونوں دن ہی اس کو اول وقت کے اندر ہی پڑھائی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز مغرب جو ہے اس کو جلدی پڑھ لینا چاہیے، یہاں تک کہ اور اس کا آخری وقت آپ نے بیان کر دیا ہے، اگر نماز لیٹ ہو جاتی ہے تو اس وقت تک نماز مغرب پڑھی جا سکتی ہے۔ اب نماز عشاء کے وقت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، نماز عشاء کا وقت سرخی غائب ہونے سے لے کر آدھی رات تک ہے، اور یہ دونوں وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیے کہ جب سرخی غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آدھی رات تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کو تاخیر سے ادا کیا کرتے تھے، لیٹ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یصلوها ہکذا، آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر یہ مشکل نہ سمجھتا، یہ مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ نماز عشاء جو ہے وہ لیٹ کر کے تاخیر سے پڑھی جائے۔ تو آپ نے یہ امت پر مشقت کو سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ بات واضح فرما دی ہے کہ نماز عشاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تاخیر سے پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ نماز پڑھاتے آپ اس کو جلدی بھی پڑھ لیا کرتے تھے، جب نمازی جلدی پہنچ جاتے جلدی پڑھ لیتے، اور جب صحابہ کرام لیٹ ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لیٹ کر دیا کرتے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حتیٰ تخفیق رؤوسہم، یہاں تک کہ ہم نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھتے اور انتظار کرتے رہتے یہاں تک کہ ہمارے سر جو ہے وہ نیند کی وجہ سے جھکنا شروع ہو جائے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سرخی کے غائب ہونے کے ساتھ عشاء کا افضل وقت، عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ آدھی رات تک رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر نماز کو افضل وقت پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔